نحمده ونصلی علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طوبی لمن وجد فی محشری استغفار۔ حدیث میں آیا ہے کہ خوشخبری ہے ان کے لیے جن کے نامہ اعمال میں استغفار کو پایا گیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میرا اللہ جو ہے نا، وہ میرا نبی ہمیں خوشخبری دے رہا ہے، میرا نبی دعویٰ کر رہا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ قُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ نے کھل کے فرما لیا ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ بہت بڑی ذات ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ نے وعدہ کر دیا، اللہ نے وعدہ کر دیا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اللہ کا وعدہ کیسا سچا ہوگا، نبی کا دعویٰ کیسا سچا ہوگا۔ استغفار کی طرف آئیں۔ پھر اللہ نے کیا کہا، میرے رب نے کیا کہا؟ میرے رب نے کہا کہ تم اگر استغفار کرو گے تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ آسمان سے نعمتیں دوں گا، بارشیں برساؤں گا، مال دوں گا، میں تمہیں بیٹے دوں گا، میں تمہیں رزق دوں گا۔ اللہ نے لازم کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار، جس نے استغفار لازم کر لیا، اللہ نے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ اللہ اسے ہر تنگی سے نکالے گا، اس کی ہر پریشانی کو اللہ دور کرے گا۔ آپ خود دیکھیں میرے نبی نے کیسا دعویٰ کر دیا۔ دیکھیں ہم جب اللہ کے لیے استغفار پڑھیں گے، ہم ایسے ایسے وظیفے کر کے خود کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں، لیکن استغفار پڑھنے کے لیے ہم راضی نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ ضد باندھ دی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اللہ سے ضد نہیں کرنی، اللہ سے تو دوستی کرنی ہے نا، اللہ سے دوستی کرنی ہے۔ اور پھر ہم نے کیا کرنی ہے؟ استغفار سے اپنے رب کو جیتنا ہے، استغفار سے اپنے رب کو منانا ہے، نبی کی رحمت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے عذاب سے جان بچانی ہے، اللہ کو جیتنا ہے۔ جب ہم کسی انسان کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے جتن کرتے ہیں، اس کی باتیں مانتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، ہم نے اللہ کو جیتنا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو منانا ہے، تو ہم نے استغفار کی طرف آنا ہے، دوسروں کے لیے بھی استغفار کرنی ہے۔ مومن وہ ہے جو خود کے لیے بھی مانگے اور دوسروں کو۔ جب ہم کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے پتہ پلٹ کے کیا کہتے ہیں کہ تم پر بھی یہ رحمت نازل ہو۔ تو اس مطلب یہ جو دعا ہم دوسروں کے لیے مانگتے ہیں نا، تو اس کے اوپر سٹیمپ لگ جاتا ہے قبولیت کا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، خود کے لیے مانگیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، سب کے لیے جو ہے نا آپ مانگیں۔ استغفار کی فائدہ کیا ہے؟ استغفار کے یہ فائدہ دیکھیں، آپ دنیا میں عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، بیٹے چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے اولاد چاہیے، مجھے پوری دنیا کی عیش عشرت چاہیے، مجھے صحت چاہیے، مجھے مفلسی نہیں چاہیے، مجھے بیماری نہیں چاہیے، ان چیزوں سے دور رہنا چاہتے ہو تو میرے پیارے بہن بھائیو استغفار کی طرف آؤ۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا، جس کو استغفار کا پتہ پھر بھی نہیں اٹھاتا، پھر بھی استغفار نہیں پڑھتا، اس بات سے فائدہ نہیں اٹھاتا، سب سے بڑا کذاب و جھوٹا ہے۔ مطلب دیکھیں، ابھی آپ کو میں بتا رہی ہوں میرے پیارے بہن بھائیوں کہ استغفار پڑھیں، استغفار کی طرف۔ میری ہر ویڈیو میں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہوں کہ استغفار کی طرف آئیں، میریکل سٹوریز لے کر آتی ہوں کہ استغفار اب آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ استغفار کے کیا فائدے ہیں۔ آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار، اور لیکن آپ صرف 100 کی جو گنتی ہے نا، وہ کچھ بھی نہیں۔ استغفر اللہ اگر 100 مرتبہ پڑھنے بیٹھوں تو 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، میں پڑھ لوں گی۔ تو بات یہ ہے کہ میرے پیار بہنوں، اگر آپ لوگ میری باتیں سن رہے ہیں تو آپ استغفار کی طرف نہیں آ رہے ہیں، تو یقین کریں آپ سب سے بڑے جھوٹے اور کذاب ہیں۔ آپ اپنے دشمن خود ہیں، گویا آپ اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، خود کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، استغفار کی طرف آؤ، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ کو ندامت بہت پسند ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو ساری زندگی شراب پیتے ہیں، اللہ معاف کرے زنا کرتے ہیں، کتنے برے کام جو ہے نا وہ لوگ نہیں کرتے، لیکن جب وہ مرتے ہیں تو ان کی قبروں سے ایسی خوشبوئیں آتی ہیں، ان کی ایسی شکل نور کی طرح، چاند کی طرح چمکتی ہے کہ دیکھنے والوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو بخشا گیا۔ کیسے بخشا گیا؟ کیونکہ اس نے اپنا اللہ سے آخری وقت میں معافی مانگی۔ دیکھیں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں اتنے گناہ کرتے ہیں اور پھر وہ محتاج ہو جاتے ہیں۔ محتاجی میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، وہ اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے تم میری طرف آؤ تو صحیح، تم بڑھو تو صحیح۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب تم روحانیت کی راہ میں چل پڑے تو اب اس میں کوئی واپسی نہیں، اب تم اس میں بھاگو، بھاگ نہیں سکتے دوڑو، دوڑ نہیں سکتے چلو، چل نہیں سکتے آہستہ چلو، آہستہ نہیں چلے تو رینگو، مطلب دین پر رینگتے ہوئے چلیں۔ مطلب اگر آپ 12,000 7,000 1200 کتنی مرتبہ استغفار نہیں پڑھ سکتے تو آپ صرف 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اگر آپ نماز کے بعد پڑھنا بھول جاتے ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں، تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
ہر ٹائم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم، اللہ کی تعریف کے ساتھ آپ استغفار پڑھو، پھر آپ دیکھو کیسے اس کے جو ہے نا فائدے آپ کی زندگی میں مرتب ہوں گے، آپ کی زندگی کی نوعیت بدل جائے گی، آوا ہی بدل جائے گا آپ کی زندگی کا، آپ خود کہیں گے کہ ہاں ہاں میں نے استغفار پڑھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے۔ اسی کمنٹ باکس میں آ کے آپ کمنٹ کریں گے کہ ہاں ہم نے استغفار کے معجزے دیکھیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جو گویا وہ کتنے بھی ہوں، دنیا کی عیش دیتا ہے، مال دولت، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، بیٹے اولاد، مال آسمان کی بارش اللہ کہتا ہے برساؤں گا، بیٹے دوں گا، زمین کی نعمت اللہ نے وعدہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے باندھ دی ہیں، لازم کر دی ہیں استغفار کے ساتھ۔ تو میرے پیارے بہن، اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ نہیں پڑھ رہے، تو پھر آپ خود گمراہی میں ہیں اور آپ کی ہی غلطی ہے، آپ اپنے حالات کے عذاب کے شکار خود ہی ہیں۔ صحت ملے گی آپ کو، اگر آپ کو کوئی بیماری گھیر لیتی ہے، آپ پریشان ہیں تو استغفار پڑھیں، آپ کو کیسی صحت ملے گی پھر وہ آپ خود دیکھیں گے۔ عذاب نہیں آئے گا، یہ جو رزق کی تنگی ہے، یہ جو بے اولادی ہے، یہ جو چھوٹی پریشانیاں، یہ سب ہماری خریدی ہوئے عذاب ہیں، جو لیکن اللہ نے کہا ہے کہ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ کبھی اس قوم پر عذاب نہیں لائے گا جو اللہ پر استغفار پڑھے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ سے لیتی ہوں اجازت اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ میری باتوں پر عمل کریں گے، استغفار کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔